ناظرین آداب، ناظرین السلام علیکم۔ ٹاک دانش پروگرام سواریے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین آج ہمارے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب کے بارے میں ایک چھوٹے سے چند الفاظ کہتے ہوئے آگے چلتا ہوں، جو انٹرویو اس کا بیس بھی بتاتا چلتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کے ان لیڈروں میں سے ہیں اور یہ پی ٹی آئی ان پارٹیوں میں سے ہے جس کو بہت بڑی سپورٹ ایک ملی۔ بظاہر الیکشنز میں وہ چیز نظر نہیں آئی، لیکن ایک تبدیلی جو ہے، جو نعرہ انہوں نے لگایا تھا، وہ تبدیلی کی فضا یقیناً دیکھنے کو ملی۔ ایک بہت بڑے لیڈر کی صورت میں نظر آئے، لیکن الیکشنز کے فوراً بعد جو 6 مہینہ ہے، اب کئی سوالات عمران خان اور عمران خان کی پارٹی کے اوپر بولے جا رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان سوالات کے جوابات عمران خان ہی دے سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے آج وہ تمام سوالات جو آپ کے ذہنوں میں ہیں، اور اس میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو پی ٹی آئی کے نہ صرف سپورٹر ہیں بلکہ ووٹر بھی ہیں، تو آج وہ پوائنٹس میں ان کے سامنے رکھتا ہوں اور ان کے ذریعے آپ تک پہنچاتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ عمران خان صاحب، آپ کا شکریہ۔ عمران صاحب، سب سے پہلا تو سوال آپ سے یہ ہے کہ لوگوں کا ایک سوال ہے کہ ڈرون اٹیکس پر آپ کا موقف بہت سخت ہے اور بہت زیادہ آپ اس کو اس وقت سیاست کے موجودہ حالات میں واحد لیڈر ہیں جو سب سے زیادہ اس کیس کے اوپر، ایون کہ آپ نے نیٹو سپلائی بھی اس صورتحال میں بلاک کر دی۔ دوسرا جو ایشو پاکستانی قوم کا ہے وہ ہے طالبانائزیشن یا دہشت گردی۔ اس ایشو کے اوپر جس میں دوسری طرف بہت لوگ مارے جا رہے ہیں، پاکستانی مارے جا رہے ہیں، اس پر آپ کا اتنا سخت موقف نظر نہیں آ رہا ہے، کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو ڈرونز کے اوپر بات کرنا ہے۔ ابھی آج ہی میں ہندوستان سے آ رہا ہوں۔ پرسوں رات کھانے پہ مجھے راہل گاندھی ملے، تو راہل گاندھی سے ہم بات کر رہے تھے، وہ میرے سے پوچھ رہے تھے کہ ڈرونز کے اوپر یہی آپ نے کہ بڑا سخت موقف لیا ہوا ہے، تو میں بتا رہا تھا ان کو، آپ حیران ہوں گے، اور شاہ محمود قریشی نے آج پریس کانفرنس میں کوٹ کیا کہ راہل گاندھی نے کہا کہ کسی کی جرت نہ ہو ہندوستان کے اوپر ڈرون اٹیک کرنے کی، کسی کی جرت نہ ہو۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ ہم بھی، اگر میں ہندوستان کی حکومت میں ہوں، میں بھی ڈرون اٹیک نہ کروا سکوں ہندوستان کے اندر، ہمارے ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اتنے طاقتور ہے۔ تو سوچیں کہ یہ ساتھ والا ملک ہے، ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا۔ اس کا راہل گاندھی جو ہو سکتا ہے پرائم منسٹر بن جائے۔ ایران نے مار گرایا سر، ہاں، ایران نے مار گرایا سر۔ نہیں، ایران چھوڑیں، آپ کے چلے، ایران کے تو چلے، ہمارا تو ایک ہی وقت پہ آزادی ملی نا، ہم ایک ہی وقت پہ آزاد ہوئے تھے۔ ہم کمپیئر کریں نا ہندوستان سے کہ ہماری جمہوریت کدھر پہنچی، ان کی جمہوریت کدھر ہے، تو ان کی جمہوریت میں یہ تو دور کی سوچیں کہ باہر سے آ کے ان کے کوئی لوگ مار جائے اور وہ بھی اپنا دوست جو کہلائے۔ ان کی جمہوریت کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم بھی، میں بھی ہندوستان میں اب اپنے لوگوں کے اوپر، اور وہاں کچھ 7 انسرجنسیز ہو رہی ہیں، ماؤس کی ہو رہی ہے، وہ آپ کو پتا ہے 21 بلکہ 21 انسرجنس ہو رہی ہیں۔ کہتا ہے میں ایز پرائم منسٹر نہ ڈرون اپنے کروا سکوں ہندوستان پر ڈرون اٹیک۔ اس طرح کا یہ ہے دنیا کے اندر لوگوں کی سوچ ڈرونز کے اوپر۔ آپ چھوڑیں کہ یورپ میں تو کوئی کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہ سوچے، کوئی نیو یارک کے اندر کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہاں مینہٹن کے اندر جا کے کوئی ڈرون مار کے کسی کو دہشت گرد کو مار دے؟ کہیں نہیں سوچتے یہ۔ ہم کیوں پہنچے ہیں یہاں تک؟ مجھے کئی دفعہ تکلیف بھی ہوتی ہے، اور میں ابھی ہندوستان میں یہی سارے ان کے لیڈرز، اوپینین لیڈرز، انٹلیکچوئل، سب کو ڈریس کر کے آیا ہوں۔ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ ملک تھے جس کا لیڈر تھا قائد اعظم محمد علی جناح، جو 1947 میں جب غلام ہندوستان تھا، ہیری ٹرومن امریکن پریزیڈنٹ کو خط لکھتے ہیں کہ تم اسرائیل کا جو یہ ملک بنانے جا رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ تم فلسطینیوں کے اوپر بہت بڑی ناانصافی کر رہے ہو۔ ابھی غلام ہندوستان تھا، ایک آزاد لیڈر تھا۔ یہ نیلسن منڈیلا کو دیکھیں، یہ ابھی گئے ہیں، اس کی کیا بڑی نیلسن منڈیلا، کیوں ساری دنیا میں عزت ہے؟ غلامی قبول نہیں کی، سب کچھ ساؤتھ افریقہ نے، ان کی جو اپارٹھائیڈ رجیم تھی، سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے، یہ بھی دے دیتے ہیں، یہ بھی دے دیتے ہیں، بس صرف اب میں موقف سے ہٹ جاؤ کہ ون مین یعنی
جو کالے نسل کے لوگ ہیں وہ گورے ایک ہی ہیں یا ون مین ون ووٹ، اس سے ہٹ جو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے. تو میں آپ کو صرف ڈاکٹر صاحب بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم کتنا گر گئے ہیں، یعنی ہماری کدھر ہم پہنچ گئے. یہاں روکوں گا، بہت ہمیں نہیں غلامی کی انتہا کتنی پہنچ گئی ہے کہ ایک پارٹی وہ باتیں کر رہی ہے جو ساری پارٹیوں کے موقف ہیں. یہ آپ کو سوال تو ان باقی پارٹی سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ لوگوں سے کیا وعدے کرتے ہیں الیکشن میں؟ تقریریں سنیں لوگ ان کے پارٹی کے لیڈرز کی. نواز شریف کی تقریر حامد میر کے پروگرام میں 9 مئی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ سر ہم نے کیا رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں؟ ہم نے کمپیریزن دیا، لیکن سر ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے آپ سے پوچھنی ہے. سر آپ نے بہت بڑی بات کی ہے یہاں پہ اور آپ کر رہے ہیں. سر کیا آپ کو یہ نہیں پتا یو آر اے ویژنری لیڈر؟ آپ اس وقت پاکستان میں جو لوگ ہیں پاکستانی بہت بڑی تعداد میں دنیا میں دیکھا گیا، موبلائزیشن ہوئی، نوجوان یوتھ عورتوں کو وہ لوگ جو کہ سیکولر ذہن کے ہوں یا وہ ریلیجیس ذہن کے ہوں سب موبلائز ہوئے. میرا سوال یہ ہے کہ وہ اس لیڈر کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان میں ڈرون پاکستانی حکومت کی مرضی سے ہو رہے ہیں؟ اور اگر اسے یہ نہیں پتا تو میں بتا رہا ہوں ان ذرائع کے ذریعے معذرت کے ساتھ جو امریکن سینیٹرز کی کنورسیشن وہ بھی آپ کی نالج میں ہوگی اور امریکن اخبار. اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو یہ پتا چل گیا آج، اور اگر پتا ہے تو پھر میرا سوال ہے سر کہ آپ کا تو احتجاج امریکہ سے بعد میں ہونا چاہیے، اس موجودہ حکومت سے ہونا چاہیے یا جو پچھلی حکومت تھی جنہوں نے ڈرونز کا اٹیک کی اجازت انہیں دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، دو مختلف چیزیں ہیں. ایک ہے قوم کی خودداری. ابھی آپ نے کہا نا کہ یہ جو آپ کا سٹینڈ ہے، کیا ہم ایک آزاد پاکستان چاہتے ہیں یا ہمیں اسی طرح کی غلامی کرنا چاہتے ہیں جو ہم کرتے آئے اور 9 سال بدترین غلامی کیا، اپنے لوگوں کو پکڑا دیا امریکہ کے ہاتھ، پیسے لے کے. ایک ملک کا ہیڈ کہہ رہا ہے کہ میں نے پیسے لے کے لوگوں کو امریکہ کے حوالے کیا، لوگوں کو مروایا، پتہ نہیں کتنے. آپ اگر 9/11 کے بعد پاکستان میں مسلمان تھے اور پاکستانی نہیں تھے، آپ ٹیررسٹ تھے. بھی جو سے مارے جی، وہ عرب مار دیا، وہ فلانا مار دیا. یعنی کوئی قوم ایسے کرتی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ غلامی کی بھی بدترین یہ جو 9 سال گزرے ہیں، میں اس کو قبول نہیں کرتا، نہ میں نے کبھی کیا ہے. میری عمر اور پاکستان کی عمر ایک ہی، 5 سال میرے سے بڑا ہے پاکستان. ہم فخر سے اس ملک میں ماں باپ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ تمہیں نہیں پتا ہے غلامی کیا ہوتی تھی ہندوستان میں، تم خوش قسمت ہو. میں یہ کبھی قبول نہیں کرنے لگا. میں اس کے اگینسٹ پورا احتجاج کروں گا. کہتے ہیں جی آپ کو وہ جی پرائم منسٹر بننے دیں گے، جی امریکہ نہیں بننے دے گا، جو نہیں بننے دے گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے اپنے ملک کی خودداری کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. لوگ تکڑے ہیں، لوگ مضبوط ہیں. جب آپ لوگوں کو چیلنج کریں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. سیلاب آئے، زلزلہ آئے، یہ اوپر چھوٹا سا غلاموں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے. میں بلکہ ان سے زیادہ کہتا ہوں، آج تک ہم میر جعفر اور میر صادق کو کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ ان میں کیا خرابی تھی اور ان میں فرق کیا ہے؟ اپنی ذات کے لیے اپنی قوموں کو غلام بنایا تھا نا. انہوں نے کہا ہم تمہیں یہ بنا دیتے ہیں، اور وہ انہوں نے غداری کی، اپنی قوموں سے غلام بنایا. تو اس لیے برا بھلا کہتے ہیں. مجھے بتائیں ان میں کیا فرق ہے؟ ہمیں کچھ کہتے ہیں، امریکنوں کو کچھ کہتے ہیں. اور اس سے سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہمیں ذلت کی نظر سے دیکھتے ہیں، حقارت سے دیکھتے ہیں. میں اب کارل لیون کا میں نے پڑھ کے سنایا، میں نے اس کا سٹیٹمنٹ پڑھ کے سنایا جو اوپن سینٹ کی ہیئرنگ کمیٹی میں سارے میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ ایڈمرل ملک کو کہہ رہا ہے جب آپ کو پرمیشن دی ہوئی ہے تو کیوں اپنے لوگوں سے جھوٹ بولتی ہے، کیوں نہیں سچ بولتے؟ تو پھر میں ان سے کیا چاہتا میں ان سے اچھا تو میں سب سے پہلے تو اب اس کے پیچھے ہے سر. اب یہ میں کیا کہنا نہیں ڈاکٹر صاحب، اب اس کے پیچھے سنیں. اے پی سی ہوئی، ہم نے حکومت کو پوری بیک کیا. آپ یقین کریں کہ اتنی بڑی سلیکشن میں فراڈ ہوا، ہم نے سب پیچھے چھوڑ دیا. ہم نے کہا صرف 4 حلقے کر دیں تاکہ آگے سے فراڈ نہ ہو، لیکن ہم آپ کو بیک کریں گے. ملک بڑے مشکل حالات میں ہے. اے پی سی آپ نے اعلان کیا، ہم نے پوری حمایت کی. اب پوچھ لیں چودھری نثار، کیونکہ انہوں نے آرگنائز کرے تھے، پوچھ لیں کہ جو ہم نے ان کی حمایت کی، ہر جگہ ان کا ساتھ دیا. اس کی جیسی ٹاکس کے اوپر بات ہوئی، 3 بم دھماکے ہوئے پشاور کے اندر ایک ہفتے میں. ہماری حکومت ہلا کے رکھتی اور اتنا ٹائم لیا اس پیریڈ میں. ہم نے کہا کوئی نہیں فکر، حکومت اپنا کام کر رہی ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اے پی سی سے پہلے میں نے ایک چھوٹی سی میٹنگ مانگی تھی جنرل کیانی اور نواز شریف کے ساتھ. اس میں نے کیا پوچھا تھا؟
میں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ کیا آپ نے جس طرح پچھلی حکومتوں نے اجازت دی ہوئی ہے ڈرون اٹیکس کرنے کی، کیا آپ نے بھی امریکہ کو اجازت دی ہے یا نہیں دی؟ کیونکہ اگر آپ نے اجازت دی ہوئی ہے تو پھر میرا یہ اے پی سی میں جانے کا فائدہ ہی نہیں. وہ جب چاہیں گے وہ ڈرون مار کے آپ کی ڈائلاگ کو ختم کر دیں گے، تو فائدہ کیا ہوا اس کے بعد؟ یعنی اگر آپ نے اجازت دی ہوئی ہے تو پھر آگے میں 6 گھنٹے کی میں تقریر سنوں گا اے پی سی میں جاتا ہی نہیں ہوں. کیا کہا ان دونوں نے مجھے کہا کہ ہم نے کوئی اجازت نہیں دی اور ہم بلکہ بڑا سخت کمپلینٹ لانچ کریں گے، ہم نے ڈرونز کے خلاف یہ کیا. جنرل کیا نہیں تو کہا ہم نے نہیں اجازت دی. نواز شریف نے کہا ہم یو این میں لے کے جائیں گے. اے پی سی کے اندر پھر میں نے پوچھا اگر آپ کا ڈائلاگ ہو رہا ہوا جو ساری پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، یہ جو میں کہتے ہیں نا جی کہ صرف یہ پی ٹی آئی کا ڈائلاگ کا تھا، ساری پاکستان کی الیکٹڈ پولیٹیکل لیڈرشپ نے اے پی سی میں کہا. وہ اور بات ہے کہ بعد میں مکر گئے یا دوگلے ہو گئے یا باہر سے پریشر، باہر زنجیریں ان کی باہر ہیں، ادھر سے کھینچا تو پھر مکر گئے. لیکن سب نے اے پی سی میں کہا کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. اور میں نے تب پوچھا، میں نے کہا کہ ڈائلاگ کے دوران ڈرون اٹیک ہو گیا تو کیا ہوگا؟ میں نے نواز شریف سے پوچھا. انہوں نے کہا ہم امریکنوں کو ہم نے کہہ چکا ہے، ہم یو این میں لے کے جائیں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے اب میں نواز شریف سے سر آپ سے سوال کیا آپ نے اجازت دی ہوئی ہے یا نہیں دی ہوئی؟ اگر کیا آپ سے سوال پوچھتا ہوں ڈاکٹر صاحب میں نے تو جواب دینا ہی، آپ کا ذہن کیا ڈاکٹر صاحب میں تو آپ کو جواب دیتا رہوں گا، لیکن ہم دیکھیں نا ایک ورڈ ہوتا ہے بینیفٹ آف ڈاؤٹ. کرکٹ میں جب ایک دفعہ اگر گیند لگے نا تو امپائر فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آؤٹ ہے یا نہیں، تو پھر بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتا ہے بیٹسمین کو. میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہا ہوں یہاں اپنے ملک کے جو اوپننگ بیٹسمین نواز شریف، کیونکہ وہ اس وقت کیپٹن ہے. 6 مہینے بعد میں انہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کلیئرلی یہ بتا دیں آپ کدھر کھڑے ہیں. وکٹ کے دونوں طرف نہیں کھیلا جا سکتا. فیصلہ کر لیں کہ یا آپ نے ان کو اگر اجازت نہیں دی تو پورا پھر قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہے، آپ کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، اور یا جس بھی وجہ سے آپ کے پاس جو مینڈیٹ ہے آپ کلیئرلی سپیل کریں آپ کدھر کھڑے ہیں. تو ایک تو یہ جو ہمارے پروٹیسٹ ہیں دو طرف ہے. سر ایک میں بات ڈاکٹر صاحب میں عرض کر دوں، دو پروٹیسٹ کی نوعیت سمجھ جائے. ایک امریکہ کو میسج دینا کہ یہ پاکستانی قوم کو نامنظور ہے، یہ مارتے آپ ہمارے لوگوں ہیں اور اس کے نتیجے میں مرتے بھی ہمارے پھر ماریں گے. اچھا سن تو لینا، ایک تو ان کے لیے پروٹیسٹ جو ہمارے ہاتھ میں صرف پختونخوا کے اندر نیٹو سپلائی بند کرنا تھا، وہ ہم نے کیا. دوسرا ایک سینٹرل گورنمنٹ سے ہم بار بار پوچھ رہے ہیں اور ہم ان کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ نے ہی یہ کہا، پارلیمنٹ میں 2 پارلیمنٹس میں ریزولوشن پاس ہوئی، آپ نے بیک کی کہ نیٹو سپلائی بند کرنا چاہیے ڈرون اٹیکس میں. اے پی سی میں آپ نے ڈائلاگ لیڈ کیا، وہ ڈائلاگ کو سیبوٹاج کر دیا گیا. اس کے بعد ہم وہ کر رہے ہیں جو آپ کو کرنا چاہیے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ کدھر کھڑے ہیں. صاف صاف نواز شریف کو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ان کا موقف کیا ہے. اس کا مطلب کہ اگر آپ نے ان کو اتنی جرت ان کو کہنے کے لیے کہ ڈرونز بند کریں، یہ تباہ ہو گئی قوم 9 سال میں اس جنگ میں، آپ کے پاس اتنی جرت نہیں ان کو کہنے کے لیے کہ ڈرون بند کریں، آپ پھر کیا اوپر کیا کر رہے ہیں بیٹھے؟ ان کو موقع دیں جو آگے اوپر سٹینڈ لے سکیں. سر مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن میں اس سوال کے ساتھ بریک پہ جاؤں گا کہ وائٹ ہاؤس کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے، جوائنٹ اسٹیٹمنٹ، ظاہر ہے آپ نے اس کو بھی پڑھا ہوگا. اس میں ڈرون اٹیک کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور جب آپ نے خود کوٹ کیا اس پیج کو، اس پیپر کو جس میں مائک مولن اور سینیٹر کا ذکر ہے کہ جی انہوں نے کہا، اور اس کی کوئی تردید 9 دسمبر 2009 یس، تو اس کی کوئی تردید حکومتی اہم لیول پر اس اسٹیٹمنٹ کی نہیں آئی. ڈاکٹر صاحب تردید نہیں، انہوں نے پاکستانی حکومت کو کہا کہ کیوں اتنے تم دوگلے ہو، لوگوں سے سچ کیوں نہیں بولتے. تو اب آپ شرم سے ڈوب جانا چاہیے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ یہ سوال کرتے ہوئے جاؤں گا کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اگر میاں نواز شریف صاحب اگلے 5 سال تک یہی کہتے رہے اور یہی بولتے رہے کہ نہیں ہم ڈرون کے خلاف ہیں اور ہم نے ڈرون کی اجازت نہیں دی ہے. ایک دفعہ ایسا بھی ہوا تھا سر ماضی میں کہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا اور کسی پارٹی کی طرف سے اور این آر او ہوا، اور اس سے پہلے بھی ایگریمنٹ ہوا مشرف صاحب کے دور میں، اس کو ڈینائل کیا گیا. تو کیا آپ جیسا ویژنری لیڈر، آپ جیسا ایک لیڈر جو اس ڈرون کے اوپر بہت سخت موقف اٹھائے ہوئے اور جس نے نیٹو سپلائی روکی ہے اپنے ایک خاص لیول پر، کیا وہ اب بھی یہ سمجھتا ہے کہ مرکزی حکومت ڈرون اٹیک کی اس نے اجازت نہیں دی ہے؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دی ہے تو پھر آپ کی واضح حکمت عملی ہم سننا چاہتے ہیں. ایک بریک پہ یہ بات. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. جی خان صاحب کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ ڈاکٹر صاحب میں پہلے کلیئر کر دوں, آپ نے کہا نا ڈرونز کے اوپر, پہلے میرا موقف کلیئر کر دوں کہ لوگوں کی آنکھ میں مٹی پھینکی جا رہی ہے. یہ دیکھیں عمران ڈرون اٹیکس کے خلاف ہے, امریکہ سے ہمیں جنگ کروانے جا رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ طالبان پرو طالبان ہے. صاحب پہلے تو کوئی خوددار قوم, اور میں نے آپ کو یہ 7 والا اپنا ملک کا راہل گاندھی کی سٹیٹمنٹ بتا دی ہے, کبھی اجازت نہیں دیتے اپنے ملک میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی. کدھر راہل گاندھی نے جو بات کہی کہ ہماری ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہمیں اجازت نہ دیں, اور بات ہے کہ دوسرا ملک کرے. کدھر ہے ہماری ہیومن رائٹس آرگنائزیشن؟ کدھر ہیں یہ؟ کیا صرف تبھی ہیومن رائٹس ان کو یاد آتے ہیں جب پرائز ملتے ہیں ان کو مغرب کے اندر؟ ان کے کیا جدھر سے فنڈ آتے ہیں صرف انہی کے ہیومن رائٹس کے اوپر انہوں نے آواز کھڑی کری ہوتی؟ کیا وہ جو 6 بچے زخمی ہوئے ہیں ہنگو میں, جا کے دیکھیے ان کی حالت کیا ہے؟ کیا جب تک کہ امریکہ کوئی نہ اٹھائے, ان میں سے اگر ایک کو کسی کو اوپر اٹھا لے تو ہاں ہیومن رائٹس. لیکن یہ نہیں کہ کتنے ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں, کیا اس کا نتیجہ ہوا, کتنی بھاری قیمت دی. ایک تو یہ, دوسرا کیا لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آ رہی, کوئی مجھے جی میں تجزیہ نگار, جی بڑا پاکستان کو پیسے کا نقصان ہو رہا ہے, جی اتنے لوگوں کو ہو گیا, کوئی بیچاروں کے بے روزگار ہو گئے. کیا ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اگر امن نہ ہوا, یہاں سرمایہ کاری نہیں ہونے لگی, سرمایہ کاری نہ ہوئی, ملک ڈوب رہا ہے, لوگ مہنگائی میں اور بے روزگاری میں مریں گے. یہاں جس طرح ہم جا رہے ہیں, مجھے بتائیں کس نے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے آنا ہے؟ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک. میں بار بار لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ کوئی پختونخوا, یہ وہاں پاکستانی رہتے ہیں ہرا پاسپورٹ والے, ان کا حال دیکھا کسی نے جا کے؟ صوبے میں وہ پرویز خٹک نے جب آ کے اپنی جب پیش کی پٹیشن پیش کی پارلیمنٹ میں, مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جس طرح جو بلوچستان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستانی نہیں سمجھا جاتا, ہمارے حقوق کے اوپر کوئی بات نہیں. ایسٹ پاکستان میں ہمارے سامنے, ہم نے اپنے سامنے دیکھا ایسٹ پاکستان کے لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ انسان ہی نہیں سمجھتے. کیا اب یہ حال آگے پختونخوا والے لوگ یہ نہیں پوچھنے کے لیے تیار کہ سر یہاں کہہ رہے ہیں جی وہ ٹرک والا آپ کا جی امریکہ سے لڑائی ہو جائے گی, کچھ ہوگی, ان کی کیا زمین 70% انڈسٹری بند پڑی ہے. اس کا مطلب بے روزگاری, انتہا بے روزگاری کی, نوجوان بے روزگار پھر رہا ہے. اوپر سے مہنگائی, یہ سینٹرل گورنمنٹ کی پالیسی سے مہنگائی علیحدہ, بے روزگاری علیحدہ, سرمایہ کاری یہاں نہیں ہو رہی. کیسے آگے بڑھنا ہے مجھے بتائیں, ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ اس لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس جنگ سے نہیں نکلیں گے, یہاں لوگوں کو ہم نہ روزگار دے سکتے ہیں نہ مہنگائی کو فیس کر سکتے ہیں. سر وہ نہیں نکلیں گے, اب آپ مجھے جواب دیں, آپ نے کیا کرنا ہے, پالیسی دیں سر مجھے. وہ نہیں نکلیں گے سر. نکلیں گے. ان کو جس دن پتا چل گیا قوم ایک لائن پہ کھڑی ہے. میں ایک اور سر یہ آپ ایڈوانٹیج دے رہے ہیں, لیکن میں نہیں, آپ میاں نواز شریف صاحب کو اور مرکزی حکومت کو یہ ایک ایڈوانٹیج دے رہے ہیں کہ آپ انہیں بتا رہے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں پتا ابھی. کیا واقعی ان کو کچھ نہیں پتا؟ ان کو نہیں کچھ پتا. نہیں, میں ایک اور سوال, ایک انشاءاللہ ہم اسمبلی میں اب بل پیش کریں گے. کبھی پاکستان میں کسی کو نہ وزیر بننا چاہیے اور نہ وزیر اعظم بننا چاہیے جب تک اس کی ساری دولت اور جائیداد اور پیسہ پاکستان میں نہ ہو. یہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں, یہ پھر سے سن لیں. یہ بل بیشن ہے. جب تک آپ اس ملک کے اندر آپ کی قیادت کے سٹیکس پاکستان میں نہیں ہوں گے. کتنے ہمارے لیڈرز ہیں جن کے سارے پیسہ, دولت, سب کچھ پاکستان میں پڑا. ثابت کون؟ وہ کیوں, یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو اگر میری دولت اور پیسے باہر بینکوں میں پڑے ہوں, میں ہمیشہ ڈروں گا کہ وہ ناراض نہ ہو جائے. میں پریشر میں رہوں گا, مجھے بلیک میل کر سکیں گے. گدافی کی ساری دولت اور حسنی مبارک کی سب قبضہ کر لی انہوں نے اور ان کے ملکوں کو دے دی. سب کو خوف ہے جنہوں نے پیسے باہر رکھے ہوئے ہیں. سر وہ ایک تو یہ حق ہے. دوسرا دیکھیں سر, قوم تو آپ کو دیکھ رہی ہے نا, آپ سے لائن آف ڈائریکشن. میں لائن آف ایکشن ہی بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کیوں یہ ہمارے لیڈر ہمیں کچھ کہتے ہیں, باہر کچھ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ جس کے پیسے باہر پڑے ہوں وہ کیسے سٹینڈ لے گا, کیسے سٹینڈ لے گا ان کے خلاف. اچھا, اور جو سٹینڈ لے رہا ہے ان کا سٹینڈ لے رہا ہے. سٹینڈ تو ان کا ہے, یہ لینا تو ان کو چاہیے. مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں امریکہ سے لڑائی کروانے جا رہا ہوں. کبھی کوئی قوم, دیکھیں عزت اس قوم کی ہوتی ہے جو خوددار ہوتی ہے. آپ کی بھی ڈاکٹر صاحب وہ عزت کرے گا جب آپ اپنی عزت خود کریں گے. جب اپنے آپ کو آپ دوگلا دکھائیں گے, ان کے پیر پکڑیں گے, ان کو کچھ کہیں گے, اپنوں کو کچھ کہیں گے,
آپ یاد رکھیں وہ مغربی ذہن آپ کو حقارت سے اور اس طرح دیکھے گا, جوتے کی نوک پہ رکھے گا جو آج رکھا ہوا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, ایک اور بات کرتا ہوں, چلو بہت امپورٹنٹ بات کی اس لیے میں چاہتا ہوں وہ بات کر دوں. آپ نے کہا کہ سر پیسے باہر رکھے ہوئے ہیں. سر ابھی میاں نواز شریف صاحب نے 2.5 کروڑ سے لے کر 50 ارب تک کی بات کی کہ جی یہ پیسے آپ لائیں, آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا, کوئی سورس نہیں پوچھا جائے گا, آپ پاکستان میں لگائیں. تو سر اس پر اتنی بڑی بات ہوئی ہے, اس پر پورے بہت بڑی تعداد لوگوں کی وہ ہم سے پوچھتی ہے کہ عمران خان صاحب کیا اسٹینڈ لیتے ہیں. عمران خان نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی. یہ پیسے والے لوگوں کا بلیک کا پیسہ وائٹ کرنے کی ایک اور سکیم نکل آئی ہے, اور بھی بڑی سکیمیں ہیں. میں حوالے کے لیے تھرو پیسہ باہر بھجواؤں اور اس کو ریپیٹنس سے لے آؤں, اور وہ ٹیکس فری ہے, مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس بیچارے کا تو ٹیکس کٹ گیا, آپ کا تو ٹیکس کٹ جائے گا, آپ کی تنخواہ اتنی آ رہی ہے اس میں سے گیا. لیکن میں چوری کرتا ہوں, میں ٹیکس نہیں دکھاتا, یا میرے کرپشن کا پیسہ ہے, میں 2.5 کروڑ کی اسکیم میں ڈالوں, میرا بلیک کا پیسہ وائٹ ہو گیا, تو مجھے بتائیں ٹیکس کو کون دے گا؟ جب آپ یہ اسکیمیں نکال رہے ہیں تو یہ تو آپ ایمانداری کو ٹیکس کر رہے ہیں. جو ایماندار ہے وہی پھنس گیا نا. جو 2 نمبر آدمی ہے اس کو آپ بچا رہے ہیں. تو کبھی آج تک کبھی کوئی قوم ایسے ترقی کی ہے؟ تو صرف پریس اچھا, کانفرنس اور نہیں پریس کانفرنس کی, اور میں آپ کو دوسری بھی بات بتاؤں. ایک اور ڈاکٹر صاحب, ایک بڑا لوگوں کو میں یہ جو کہہ رہا تھا نا کیوں لیڈرشپ کو پیسہ یہاں رکھنا چاہیے. اب دیکھیں, اب جن کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں, اور ہمارے تقریباً بڑے بڑے لیڈرز کے کم از کم $500 ملین باہر پڑا ہوا ہے, کم از کم, میں اس سے بہت زیادہ ہے. اگر میرا $500 ملین باہر پڑا ہے, صرف 6 مہینے کے اندر جو روپیہ گرا ہے, یہ یعنی ڈالر اوپر گیا ہے, صرف 6 مہینے میں میرا اگر $500 ملین باہر پڑا ہے, میری دولت میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ 6 ارب روپیہ. میں گھر بیٹھے بیٹھے صرف روپے گرنے سے میں 600 کروڑ روپیہ زیادہ امیر ہو گیا ہوں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کو اتنی تکلیف ہوگی جتنی ان کو جو اس ملک میں بیٹھے ہوئے جن کا جینا مرنا ہے. اسی لیے تو آپ ووٹ پڑے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں سر؟ اسی کا تو میں سوال پوچھ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب ہم تو دونوں کیونکہ لوگ تو آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. انشاءاللہ آپ کو 22 تاریخ کو لاہور کے لوگ تیار ہو جاؤ, سونامی پھر سے لاہور میں آنے والی ہے 22 تاریخ کو. ہم بڑا یہاں مظاہرہ کر رہے ہیں مہنگائی کے خلاف, اور مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سارا پیسہ عوام کرپشن کا, ساری کرپشن کا قیمت کون ادا کر رہا ہے؟ عوام مہنگائی کے ذریعے. یہ بڑے بڑے لوگوں کی ٹیکس کی چوری کی قیمت کون ادا کر رہا ہے؟ عوام مہنگائی کے ذریعے. جو لوگ اپنا پیسہ یہاں سے باہر بھیج دیتے ہیں, جب آپ یہ جو پاکستان سے اسٹیٹ بینک کے گورنر کا بھی ہے, پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر ہر روز باہر جاتا ہے انلیگلی, یعنی حوالے کے ذریعے. یہ جو لوگ باہر پیسہ بھیج رہے ہیں, اس کی وجہ سے روپے کے اوپر پریشر پڑتا ہے, روپیہ گر جاتا ہے. جب روپیہ گرتا ہے یہاں قوم غریب ہو جاتی ہے, اور جو باہر پیسہ بڑا ہوا امیر ہو جاتا ہے, اور وہ ٹیکس بھی نہیں دیتے. تو آپ صرف دھرنا دینے جا رہے ہیں سر؟ نہیں, دھرنا نہیں دے رہے, ہم ایک مظاہرہ کر رہے ہیں بڑا انشاءاللہ. لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, کیا آپ گورنمنٹ کرا دیں, کیا کریں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں سر, لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس مہنگائی کے لیے یہ تو کریں گے. نمبر 1, آپ نے ایک اور دھرنے کی بڑی بات کی تھی اور کہا تھا کہ جی اگر الیکشنز کے ریزلٹس جو ہیں وہ ٹریبونل کے 4 مہینے مکمل ہو گئے اور انہوں نے نہیں اس کا فیصلہ کیا تو میں ایک بہت بڑا دھرنا دوں گا. اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب وہ یہ میں نے نہیں کہا کہ کریں گا کیا, لیکن میں یہ کہوں کہ میں اتنے لوگ انشاءاللہ ہماری پارٹی سڑکوں پہ نکالے گی. ہم نے اگلے ایسے الیکشن نہیں ہونے دینے. انٹیریئر منسٹر 5 سال بعد سر؟ نہیں 5 سال ہنوز دلی دور ہے, 5 سال بہت دور ہے. میں اس سے بہت پہلے ہوگا. دیکھیں اب ان کے 14 یا 15 دسمبر کو 4 سال پورے ہوں گے. کل چودھری افتخار صاحب چیف جسٹس, آنریبل چیف جسٹس صاحب تحریک انصاف کا کیس سن رہے ہیں سپریم کورٹ میں 4 حلقوں کے اوپر. ہم چودھری صاحب بڑے ہی امید لگا کے آپ سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں کہہ رہا تھا چودھری صاحب کو کہ یہ 4 حلقے ہم نے کیوں کہے تھے کہ تفتیش کروائی جائے. ڈاکٹر صاحب یہ ذرا غور سے سن لیں. اب ہم نے صرف 4 حلقے اس لیے کہے تھے, ہم کہے آپ یہ 4 حلقوں کے اندر فنگر پرنٹنگ سے جب دیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ الیکشن میں کتنا بڑا فراڈ ہوا ہے, تاکہ آگے نہ ہو. اس لیے نہیں کہ ہم گورنمنٹ کرانا چاہتے, اس لیے 4 حلقوں کی بات کی تھی. چودھری صاحب نے مجھے, جسٹس صاحب نے کہا کہ میرے پاس 20,000 پٹیشنز اور پڑی ہوئی ہیں. میں نے چودھری صاحب کو کہا کہ اس سے زیادہ
پاکستان کے لیے اہم پٹیشن کیا ہو سکتی ہے؟ جب آپ کی جمہوریت کے اوپر ڈاکہ پڑ رہا ہے، وہ تو ملک کے مستقبل پر ڈاکہ پڑ رہا ہے۔ اب چودھری نثار انٹیریئر منسٹر نے کیا کہا ہے پارلیمنٹ کے اندر؟ انہوں نے کہا ہے کہ جب فنگر پرنٹنگ ویریفیکیشن ہوگی تو 60 سے 70 ہزار ووٹ ہر حلقے کے اندر ویریفائی نہیں ہو سکے گی۔ یہ اب انٹیریئر منسٹر ہر حلقے میں 60 سے 70 ہزار ووٹ ویریفائی نہیں ہو سکتی۔ تو کیا جسٹس صاحب، میں اس لیے تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ جس ملک کے اندر الیکشنز کے اندر دھاندلی ہو، آپ اگلے الیکشن میں اگر اسی طرح کے الیکشن کروانے تو مقابلہ یہ نہیں ہوگا کہ لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، دھاندلی بہتر کون کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں بھی ہندوستان سے آ رہا ہوں، آج ان کے 4 سٹیٹس کے الیکشن ختم ہوئے ہیں۔ ذرا سن لیں، یہ بھی ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا۔ ایک آدمی نے نہیں کہا دھاندلی ہوئی ہے، کیونکہ الیکٹرانک ووٹنگ ہے ان کی۔ اور ڈاکٹر صاحب، کتنے لوگوں کا وہاں کتنے لوگوں نے ووٹ کیا ہے؟ ووٹ کریں گے 40 کروڑ لوگ ووٹ کریں گے وہاں۔ ایک آدمی نہیں کہہ رہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، ایک پارٹی نہیں کہہ رہی کہ ہمارے سے دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ ساتھ والا ملک ہے۔ کیوں؟ ان کا سسٹم الیکٹرانک ووٹنگ ہے۔ کیا ہم ساری زندگی اسی طرح پھنسے رہیں گے کہ جو 2 نمبر آدمی ہے، جو فراڈ کرنے والا ہے، جو دھوکے دینے والا ہے، وہ جا کے الیکشن جیت جائے گا؟ جو شریف آدمی ہے وہ چپ کر کے بجا رہا ہے، ایمانداری سے الیکشن ہار جائے گا؟ سر، آپ الیکشن سے پہلے آپ نے خود کہہ دیا تھا کہ دھاندلی ہوگی۔ اور ڈاکٹر صاحب مجھے اسٹیٹمنٹ ہے سر۔ اور ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک اور جو بات ہے، کیا یہ لوگ آ کے جو سب سے بڑا ملک کا مسئلہ ہے کرپشن، یہ ٹھیک کریں گے؟ جو دھاندلی کر کے 2 نمبری کر کے اسمبلیوں میں جائیں گے، یہ پھر ایماندار ہو جائیں گے اور جا کے ملک ٹھیک کر دیں گے؟ تو جب آپ کا الیکٹرل سسٹم ہی فراڈ کے اوپر بیسڈ ہے، اس ملک کا کیا مستقبل ہے؟ اس لیے میں نے چودھری افتخار صاحب کو کہا تھا کہ چودھری صاحب 4 حلقوں کے اندر خدا کا واسطہ ہے انویسٹیگیشن کرائیں۔ یہ ملک، یہ ہمارے بچوں کی فیوچر کا بات ہے۔ یہ بیچارے جو لوگ نکلے تھے، کہاں سے باہر سے آئے، عورتیں، آدمی 8 بجے صبح مئی کی گرمی میں لائنوں میں لگا کے ووٹ دینے کے لیے آئے۔ کیا ان کا یہ حق نہیں تھا کہ ووٹنگ پروسیس کو آپ ٹھیک کریں؟ اور کیا ہم چیف جسٹس کے علاوہ کس کے پاس جاتے ہیں؟ الیکشن کمیشن ٹرائیبیونل کو انہوں نے جو بات کی ہے، میں چیف جسٹس کو یاد کرانا چاہتا ہوں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹرائیبیونل میں کیس چل رہے ہیں اور 4 مہینے دیے تھے۔ 4 مہینے ہونے کو ہیں، 400 کیسز ہیں ٹرائیبیونل میں۔ کتنے حل ہوئے ابھی تک؟ کتنے؟ یعنی یہ ہے، ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بتا، یعنی حال یہ ٹرائیبیونلز کا کہ میرے اور حامد خان کے لاہور کا کیس جس جج کے نیچے لگا ہوا تھا، جسٹس سیف الرحمان، ان کے اوپر اتنا دباؤ ڈالا جائے وہ ریزائن کر کے چلے گئے۔ اچھا، پھر کیا چیز ہے؟ سر 118 پہ نادرا کے چیئرمین کو فارغ کر دیا۔ میں یہ سب دنیا دیکھ رہی ہے۔ میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی چیز چھپانے کی نہیں ہے تو کیوں نہیں کاؤنٹنگ چھپانے کی ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی کہے کہ جی آپ کے کے پی کے اندر جناب جدھر آپ کی گورنمنٹ ہے وہاں 5 حلقے 10 حلقے، میں آج کہوں کہ سارے حلقوں کی میرے سامنے کاؤنٹنگ ہے۔ عمران صاحب چھپانے کی ہے تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تو کیا، تو آپ نے تو نکالنا ہے نا سر۔ میں نے تو کیا 4 مہینے کا ٹریبونل کا جو ٹائم پورا ہوگا جو آپ کا اسٹیٹمنٹ؟ ڈاکٹر صاحب، ہم نے سپریم کورٹ کے اوپر بھی رجوع ہوئے، ان کی طرف بھی گئے انصاف لینے کے لیے، اور اللہ کرے کہ چیف جسٹس کل کوئی اچھا فیصلہ کرے۔ وہ صرف ریکاؤنٹنگ چاہتے ہیں۔ خود اب انٹیریئر منسٹر نے کہہ دیا کہ 60 سے 70 ہزار ان ویریفائڈ۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ جس نے ملک کی ساری تباہی کر دی ہے ڈیموکریسی کی، کون ذمہ دار ہے؟ ایک وہ، میں چیف جسٹس سے امید لگا کے بیٹھا ہوں، الیکشن ٹرائیبیونل کے 4 مہینے ہونے والے ہیں، کتنے کیسز انہوں نے، کتنی ریکاؤنٹنگ کروائی ہے، اور لوگوں کے اب ریجیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ 4 مہینے ہونے لگے ہیں۔ جلدی میں آپ یہ کریں گے کہ اچھا جی ریجیکٹ کرتے جا رہے ہیں ہم۔ ان کا اگر خیال ہے کہ یہ اسی طرح جس طرح پہلے کرتے ہیں 5 سال 10 سال لٹکاتے جا رہے ہیں، اگر ان کا خیال ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، میں آپ سے پھر اب وعدہ کرتا ہوں، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ہم انشاءاللہ مظاہرہ کر کے آپ کو دکھائیں گے، اور مسلسل کریں گے، الیکشن کمیشن کا گھراؤ کریں گے، ڈیمانڈ کریں گے اس ملک کے اندر کہ ساتھ والے ملک میں اگر 40 کروڑ لوگ ووٹ ڈال سکتے ہیں اور سارے ریزلٹ ایکسیپٹ کر جاتے ہیں، اور الیکٹرانک ووٹنگ کتنا مشکل ہے، کیوں نہیں لوکل گورنمنٹ الیکشن میں الیکٹرانک ووٹنگ لے کے آتے؟ اسی پرچی سسٹم پہ کیا میں آج آپ کو کہہ دیتا ہوں، اتنی بڑی دھاندلی ہونے والی ہے، ساری جگہ شور مچے گا لوکل گورنمنٹ الیکشن میں، سوائے پختونخوا میں۔ ہم جو الیکشن کروائیں گے، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کرکٹ میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا، انشاءاللہ پختونخوا کے اندر آپ جب الیکشن ہوگا، کیونکہ ہم تھم پرنٹ ویریفیکیشن کروانے، بائیو میٹرک سسٹم لا رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہاں
آرام سے ہمارا الیکشن ہو, کوئی نہیں کہے ٹھیک ہے گا. سر, مجھے یہاں پنجاب میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, اور سندھ کے اندر بہت دھاندلی ہوگی کیونکہ وہی پرانا پرچہ. سر یہ تو آپ نے مرکزی الیکشن جنرل الیکشن سے پہلے بھی یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ دھاندلی ہوگی, اور پھر بھی آپ اس الیکشن کمیشنز کے نیچے آپ نے الیکشن لڑا, اور اس کے بعد آپ نے 4 مہینے کا یہ دیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 4 مہینے کے بعد عمران خان اس اہم مسئلے پہ, کیونکہ جمہوریت کا بیس یہ الیکشن ہے, اگر یہ دھاندلی پر, تو پھر عمران خان سے لوگوں کو بہت توقعات ہے, اور وہ توقعات کس حد تک پوری کرتے ہیں. اور ایک بہت اہم سوال لوگوں کا لے کے میں آتا ہوں, اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. عمران خان صاحب, ایک بہت اہم سوال ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ویورز, آپ کے ووٹرز آپ کے منہ سے یہ سننا چاہتے ہیں, اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ کو اگر ٹوٹل ووٹ پڑا ہے, وہ بدقسمتی کے راتوں رات ریزلٹس تبدیل ہو گئے, اور جو ریزلٹس آنے چاہیے تھے, اور اس پر بہت بڑے جرنلسٹ اور بہت سارے لوگ متفق ہیں کہ یہ رزلٹ جو ہے وہ بائی ڈیزائن چینج کیا گیا. لیکن وہ لوگ جو آپ کو یہ الیکشنز میں نکلے, وہ تبدیلی تھی جو پاکستان کی تاریخ میں نظر نہیں آئی. وہ نوجوان, وہ لڑکے لڑکیاں, وہ یونیورسٹی کے بچے بچیاں, وہ عورتیں, وہ ایک ماڈرن سوچ, ایک سیکولر سوچ, ایک بہتر سوچ کے جو آپ کے لیے نکلے, آپ کی ایک آواز پہ نکلے, اور آپ کو تقریباً, ہماری کیلکولیشن ہے, کسی وقت میں اس وقت ٹائم نہیں ہے, میں دے سکتا ہوں کہ آپ کو ووٹ کی پرسنٹیج کہاں سے کیسی پڑی ہے پی ٹی آئی کو, اور اس میں کس طرح کے ووٹ ہیں. لیکن ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ 85 سے 87% ووٹ آپ کو انہی لوگوں کے پڑے, لیکن آپ کی سیاست اس وقت ٹوٹل طالبانائزیشن جس طرح کہا جاتا ہے, کچھ لوگ تو یہاں تک ایلیگیشنز آپ پہ لگا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو سیاسی جماعت ہے, ہر سیاسی جماعت کے ملیٹنٹ ونگز ہوتے ہیں, تو طالبان جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ملیٹنٹ ونگز ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر واقعی آپ کی سیاست ملائیت کی طرف جاتی ہے, جماعت اسلامی آپ کے سپورٹ میں ہوتی ہے, تو ایک بہت بڑی تعداد جو ووٹر ہے آپ کے, جو اینٹی ملا تھے, ملا ازم کی طرف نہیں تھے, وہ آپ سے خائف ہونے لگیں گے, آپ سے دور ہونے لگیں گے. یہ تاثر کیوں ابھر رہا ہے, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب, یہ بڑا ایک پلان کیا ہوا ہے, یہاں ایک لابی بیٹھی ہوئی ہے, ڈس انفارمیشن پھیلاتی ہے, اور وہ ہے کیا, یہ ذرا لوگوں کو سمجھنا چاہیے ہو کیا رہا ہے یہاں. میں کہتا ہوں کہ امن ہونا چاہیے, اور امن سے خوشحالی آئے گی, ملک آگے بڑھے گا. یہ تو اب سب تسلیم کرتے ہیں نا کہ امن ہونا چاہیے. امن کے علاوہ کئی ترقی ہوئی ہے, کئی خوشحالی آئی ہے, امن کے بغیر نہیں آئی نا. میں امن کی بات کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں آپ پرو طالبان ہیں. میں کہتا ہوں کہ امریکہ نے ہمارے 9 سال کے بعد ہماری ساری پارٹیز نے فیصلہ کیا تھا سیاسی بات چیت سے مسئلہ حل کرنے کا طالبان سے, ساری پاکستان کی پارٹیز کے ہیڈز نے, آل پارٹیز کانفرنس. اور شام کو جب ڈرون اٹیک ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ امن کے اوپر ڈرون اٹیک ہوا ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ حکیم اللہ کے پرو حکیم اللہ ہے. یعنی ایک پوری پلان کر کے پروپیگنڈا, اور یہ ایک پرو وار, یہ ایک اس ملک کے اندر فورن سپانسرڈ لابی بیٹھی ہوئی ہے, اس میں بڑا پیسہ چل رہا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ امریکن پاکستان کے میڈیا کے اوپر بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں. مجھے خود بتایا ہے سینئر ڈیموکریٹ نے. یہ تو خیر شاہ محمود قریشی ان میٹنگز میں بیٹھے ہوئے تھے جب وہ فورن منسٹرز تھے, ان کے سامنے یہ باتیں ہوئی ہیں کہ پاکستان کے میڈیا کے اوپر پیسہ چلتا ہے. یہ پلان کر کے جو انسان خودداری کی اور آزاد پاکستان کی بات کرتا ہے, اسے کہتے ہیں جی آپ امریکہ سے لڑائی کروانے جا رہے ہیں, آپ وفادار غلام نہیں امریکہ کے. یہ ایک پلان ہے. دیکھیں, میں جو کہہ رہا تھا 9 سال سے, اللہ اللہ کیا وہ ساری باتیں سامنے آ گئی ہیں. 9 سال سے میں کہہ رہا تھا کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے. آج افغانستان میں امریکی بھی وہ کہہ رہے ہیں کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے. آج ساری پارٹیز وہ جو کہ کہتی تھی کہ ہم طالبان کو ختم کر دیں گے, مارو, وہ ساری کہہ رہی ہے کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے. میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کون سی میں نے آج تک بات کی. ڈاکٹر صاحب, میرے جو دشمن بھی ہیں نا, وہ مجھے اور بشک جو مرضی کہیں, لیکن یہ مجھے کوئی نہیں آج تک کہہ سکتا کہ میں دوگلا ہوں. میں ادھر کچھ بات کرتا ہوں ادھر کچھ. وکی لیکس میں واحد میں لیڈر تھا جس نے امریکن امبیسڈر نے جو
رپورٹس بھیجی ہیں واشنگٹن. انہوں نے کہا کہ صرف ایک ہے جو ہمیں پرائیویٹلی کہتا ہے وہ پبلک میں کہتا ہے, باقی یہ سارے ہمیں کچھ پرائیویٹلی کہتے ہیں اور پبلکلی کچھ اور کہتے ہیں, یعنی دوگلے ہیں. اور میں آپ کو دوسری بات بتا دوں کہ ابھی میں یورپین یونین کے سارے ایمبیسڈرز کے سامنے ساری وہ باتیں کی جو میں میڈیا پہ کرتا ہوں, سب ان کو میں نے وہی چیزیں کہی ہیں. تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے اندر اگر کوئی دوگلا پن ہوتا کہ میں کوئی آپ جو کہہ رہے ہیں طالبانائزیشن کی طرف جاتا تو میں وہ کہہ دیتا. میں ہوں اقبال, میرے رول ماڈل ہے علامہ اقبال. میں سمجھتا ہوں کہ 500 سال کے بعد اتنا بڑا مسلمانوں کا سوچ کا آدمی آیا جو علامہ اقبال تھے. میں اپنے آپ کو ایک بڑا ان کا ایک سٹوڈنٹ سمجھتا ہوں اور بڑا کمزور سٹوڈنٹ سمجھتا ہوں, کیونکہ وہ اتنا بڑا وسیع اقبال کی فلسفہ ہے, اس کے اوپر سارے کے اوپر میں تبصرہ نہیں کر سکتا. لیکن میں جو اقبال کو سمجھ جائے وہ کبھی بھی وہ باتیں نہیں کہہ سکتا, تنگ نظری کی بات نہیں کر سکتا. وہ ہوتا ہی ہے, ایک اقبال کی سوچ ہی اتنی بڑی تھی, تو آپ سمجھتے وہ ہیں اسلام کو. تو آپ یہ جو تنگ نظر لوگوں کو آپ تنگ نظر کی بات کرتے ہیں یا ایکسٹریمسٹ کی بات کرتے ہیں, اگر کسی کا ایکسٹریمسٹ کا مقابلہ صحیح کیا تھا اور بنیاد پرستی کا, اس کا نام تھا علامہ اقبال. اس کے علاوہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکا, نالج سے کیا تھا مقابلہ. میں ہوں ان کا اپنے آپ کو ان کا مرید سمجھتا ہوں, اس لیے قائد اعظم کو اپنا رول ماڈل سیاسی سمجھتا ہوں. اس لیے میرا بڑا ہر جگہ مجھے بتائیں کہ اس سے کبھی میں ہٹا ہوں. تو انلائٹنڈ ماڈریشن کی بات کرتے ہیں نا. انلائٹنڈ ماڈریشن تو ایک لوگوں کو مغرب کی غلام, اپنے آپ کو بہتر غلام بنانے کی ایک سوچ تھی کہ جی میں ماڈرنٹی میں اور ویسٹرنائزیشن میں بڑا فرق ہے. آپ نہیں, ماڈرنٹی یا ماڈرن بننا, ماڈرن تو انسان کو سارا وقت اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے نا, لیکن مغرب زادے جو ہے, یعنی کہ جو مغربی کلچر کو تھوپ رہے ہیں, اس میں بڑا فرق ہے. یعنی اگر میں مغربی کپڑے پہننا شروع ہو جاؤں, انگریزی بولنا شروع, کیا میں اس کا مطلب میں بڑا عقل مند اور انلائٹنڈ ہو گیا ہوں؟ یہ تو میں ویسٹرنائزڈ ہو گیا ہوں. ماڈرنٹی اور چیز ہوتی ہے جدھر میں اپنے ذہن کو آگے بڑھاتا ہوں. اور میں پھر سے بتاؤں, اقبال کو پڑھیں اس پہ. اقبال واحد ماڈرن ڈے اسکالر جو ان کے بعد میں نے کسی کا اتنا اچھا ذہن نہیں دیکھا, جو سمجھ گیا کہ مغرب کی یہ طاقت ہے, یہ کمزوری ہے, یہ ہماری طاقت اور یہ کمزوری ہے. اور پھر انہوں نے اوریجنل تھاٹ یعنی اپنا فلسفہ لے کے. کیونکہ میرے پاس ٹائم کم ہو گیا سر, میں ایک اور آخری سوال کروں گا. آپ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال رول ماڈل ہیں, طالبان یا طالبانائزیشن کا رول ماڈل نہیں ہے. تو اس پہ مزید کسی وقت اور بھی بات کریں گے. میرا خیال ہے بہت بڑے ووٹرز کا یہ سوال تھا جو میں نے عمران خان تک پہنچا دیا. ایک اور بات سر, آپ 22 تاریخ سے مہنگائی کے خلاف پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. 22 کو انشاءاللہ لاہور میں. 29 تاریخ سے ڈاکٹر طاہر القادری بھی جا رہے ہیں. آپ بھی چینج کی بات کرتے ہیں, ڈاکٹر طاہر القادری بھی چینج کی بات کرتے ہیں. تو سر ایک ایجنڈا میں کہ ملک بچاؤ اور تبدیلی لاؤ اور اس کرپٹ پولیٹیکل کلچرز اور ویک اینڈ کرپٹ الیکٹرل سسٹم سے چھٹکارا حاصل کرو, جو آپ کا بھی نعرہ ہے ان کا بھی نعرہ ہے, ایک ساتھ مل کر آپ کیوں نہیں اس ملک کو نجات دلاتے ہیں؟ کیا کمزوری ہے سر, کیا پرابلم ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ ہو سکتا ہے, بالکل. ہم سب ان سارے لوگوں کو جو حقیقی طور پہ اس ملک میں تنگ آ چکے ہیں, اس